بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج کی داستان ایک ایسے نوجوان کی ہے جب وہ محض 19 سال کا تھا تو اس کے باپ کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی 3 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ جیل میں بوڑھے باپ پر شدید تشدد کیا جاتا رہا، جس کی ماں کو جب وہ جیل میں کھانا دینے گئی تو اس کی ماں کا سر دیوار میں پٹک کر قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، یہ کہانی سیالکوٹ کے مشہور ڈان بولے سنیارے کی ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ سن 1978 میں سیالکوٹ کے ایک مشہور MNA میاں مسعود نے بولے سنیارے کے والد کو 5 تولے سونا دیا کہ وہ اس پر کوئی ڈیزائن وغیرہ بنائے، مگر بدقسمتی کہیں یا قدرت کا کھیل، جس دن وہ 5 تولے بولے سنیارے کے والد کو دیا گیا، اسی رات بولے سنیارے کے والد کی دکان میں ڈکیتی ہو گئی اور چور سارا سونا لے کر رفو چکر ہو گئے۔ ایک طرف تو بولے سنیارے کے والد کی دکان لوٹ چکی تھی، دوسری جانب MNA نے بولے سنیارے کے والد پر مقدمہ درج کروا دیا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی دکان میں ڈکیتی کروائی ہے تاکہ وہ سونا غائب کر سکے۔ اس مقدمے کے نتیجے میں بولے سنیارے کے والد کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی۔ بولے سنیارے کے والد پر جیل میں بہیمانہ تشدد کیا جاتا رہا کہ وہ بتائے کہ اس نے ڈکیتی کیوں کروائی اور سونا کہاں ہے۔ ایک دن جب بولے سنیارے کی والدہ اس کے باپ کے لیے کھانا لے کر گئی تو ایک پولیس والے نے بولے سنیارے کی والدہ کو پیچھے کرنے کے لیے زور سے دھکا دیا تو اس کی والدہ کا سر ایک دیوار میں لگا، جس سے موقع پر ہی بولے سنیارے کی والدہ کی موت واقع ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے اتنے صدمے سن کر بولا سنیارا کافی بیمار ہو گیا اور اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ جب بولے سنیارے کے والد کو پتہ چلا کہ ایک جانب تو اس کی بیوی کی وفات ہو گئی ہے تو دوسری جانب اس کا بیٹا بھی شدید علالت کی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے، تو باپ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب بولا سنیارا روبہ صحت ہوا تو بولے سنیارے نے جرائم کی دنیا میں ایسا قدم رکھا کہ پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بولے سنیارے کا سب سے بڑا مقصد اپنے باپ اور اپنی والدہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے باپ اور اس کی والدہ کا قاتل MNA میاں مسعود ہی تھا۔ بولے سنیارے نے MNA میاں مسعود کو دھمکیاں دینا شروع کر لی کہ اپنا انتظام کر لو، میں آ رہا ہوں۔ بولے سنیارے کی ان دھمکیوں سے ڈر کر MNA میاں مسعود نے بیک وقت اپنے ساتھ کئی مسلح گارڈز رکھنا شروع کر دیے، اور دوسری جانب بولے سنیارے نے بھی MNA میاں مسعود کی ریکی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن بولے سنیارے نے موقع پا کر MNA میاں مسعود کے قافلے پر ایک ایسا حملہ کیا جس میں MNA میاں مسعود تو بچ گیا، لیکن اس کے 4 گارڈز کو بولے سنیارے نے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد بولا سنیارا اس موقع سے فرار ہو گیا اور گجرانوالہ میں ہمایوں گجر کے ڈیرے پر چلا گیا جو اس کا رشتہ دار بھی تھا۔ ہمایوں گجر خود بھی علاقے کا ایک مشہور ڈان تھا اور اس کے علاقے میں کافی شہرت تھی۔ میاں مسعود کے 4 گارڈز کو قتل کرنے کے بعد اب بولا سنیارا میاں مسعود اور اس کے بیٹوں کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ پورا کر سکے۔ ایک بار جب میاں مسعود نارووال میں اپنے کسی عزیز کی شادی میں مصروف تھا تو بولے سنیارے نے میاں مسعود پر ایسا شدید حملہ کروایا کہ میاں مسعود اور اس کے 4 بیٹوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بولے سنیارے کی پورے سیالکوٹ میں دہشت بن چکی تھی اور پولیس ہر صورت اسے گرفتار کر کے اسے قتل کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار جب بولا سنیارا اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہا تھا تو اس کی کسی نے مخبری کر دی تو پولیس نے موقع پر چھاپا مار کر بولے سنیارے کو گرفتار کر لیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی رات بولا سنیارا جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے راستے میں آنے والے ایک پولیس اہلکار کی رائفل چھینی اور پولیس والوں پر ہی فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی پولیس والے زخمی بھی ہوئے اور بولا سنیارا موقع سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد بولا سنیارا دوبارہ گجرانوالہ ہمایوں گجر کے ڈیرے پر چلا گیا اور وہاں جا کر ہمایوں گجر کے دشمنوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ بولے سنیارا کی اس بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی خبر اوان بالا تک پہنچ چکی تھی اور IG پنجاب نے بولے سنیارے کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر کر دی اور ہر صورت پولیس بولے سنیارے کا انکاؤنٹر کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار جب بولا سنیارا قصور سے کسی کام سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں پولیس اہلکاروں نے بولے سنیارے کو گرفتار کر لیا اور IG پنجاب کا حکم آ چکا تھا کہ بولے سنیارے کو انکاؤنٹر میں قتل کر دیا جائے۔
ایک دن الگ صبح بولے سنیارے کو جیل سے نکالا گیا اور اس کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے دور کسی جنگل میں لے جایا گیا۔ پولیس والوں نے بولے سنیارے کو بھاگنے کا کہا۔ بولا سنیارے نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بولے سنیارے کو 5 گولیاں لگی، لیکن پھر بھی بولا سنیارا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد تک بولے سنیارے کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر کچھ عرصے بعد بولا سنیارا دوبارہ منظر عام پر آیا اور اس نے علاقہ گیر سے بیٹھ کر اپنے گروپ کے لوگوں سے کارروائیاں کروانا شروع کر دیں۔ ایک اطلاع کے مطابق پتہ چلا کہ بولا سنیارا KPK میں جمرود کے علاقے میں بیٹھا ہے، تو پولیس والوں نے وہاں جا کر کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ تو بولے سنیارے کو پکڑنے کے لیے آرمی کی مدد لی گئی۔ آرمی نے جمرود کے علاقے میں آپریشن کیا تو دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی، تو بولا سنیارا اس موقع پر آرمی کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی بولے سنیارے کی داستان کہ کیسے اس نے اپنے والدین کا بدلہ لینے کے لیے جرائم کی دنیا میں اتنا بڑا تہلکہ مچا دیا تھا۔